بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے بچوں، آج میں پھر حضرات کے سامنے انوار الحدیث کی کتاب لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ان میں سے وہ حدیث شریف جو ایمان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ حضرات کے سامنے بیان کروں۔ تو آگے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب زدنی علما نافعا یا فتاح یا علیم۔ کتاب الایمان، ایمان کا بیان۔ کتاب الایمان، ایمان کا بیان۔ عن عمرو بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات یوم، یہ صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ ایک دن ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر۔ وہ صحابی کرام فرماتے ہیں کہ اچانک ہم پر یعنی ہمارے پاس ایک شخص حاضر ہوئے جن کا کپڑا بالکل سفید تھا، سخت سفید تھا، اور شدید سواد شعری، اور بال بہت زیادہ کالا، لا یری علیہ اثر السفری، تو اس پر سفر کا اثر کچھ ظاہر نہیں ہو رہا تھا، کچھ سفر کا کچھ بھی اثر نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا، حتی جلس الی، یہاں تک کہ بیٹھ گئے، الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسند، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسند رکبتیہ الی رکبتیہ،
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ اپنے گھٹنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ ملا کر بیٹھ گئے، دو زانو ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے اپنے گھٹنے کو ملا دیے۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنے دونوں رانوں پر رکھ دیے۔ وقال، اور عرض کیا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں متنبہ فرمائیے، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو گواہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور یہ بھی گواہ دے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَيُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، وَتُؤْتِي الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے، وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھے، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور بیت اللہ شریف کا حج کرے اگر استطاعت رکھے اس کی طرف پہنچنے کی، اگر طاقت ہو، اتنا روپیہ ہو کہ اس کی طرف جا سکے، حج کرنے کے لیے جا سکے تو حج کرے۔ قال، تو اس شخص نے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ شخص اقرار کیا، عرض کیا، صدق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ فعجبنا له، تو ہم لوگ تعجب کرنے لگے اس شخص کے بارے میں۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ وہی شخص یسألہ، وہی شخص سے پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، وَيُصَدِّقُهُ، اور وہی تصدیق کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات میں تعجب ہوا کہ وہی پھر دریافت بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، پھر تصدیق بھی کرتے ہیں۔ قال، پھر اس شخص نے عرض کیا نبی کی بارگاہ میں، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم تو ہمیں ایمان کے بارے میں خبر دیجیے، ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ قال، أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، یہ مسلم شریف کی حدیث کریمہ ہے۔ تو اس شخص نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں پھر خبر دیجیے، بتائیے ایمان کے بارے میں، ایمان کیا ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، کہ تو ایمان لائے اللہ پر، ایمان رکھے اللہ پر اور فرشتوں پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام کتابوں پر اور ان کے تمام رسولوں پر اور یوم آخر پر یعنی قیامت کے دن پر۔ وتؤمن بالقدر، اور ایمان لائے بالقدر خیرہ، اچھے تقدیر پر، وشرہ، اور بری تقدیر پر۔ یہ ایمان ہے۔ تو اس احادیث کریمہ سے پتہ چلا کہ ایمان ہمیں کن پر رکھنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایمان اللہ پر اور ان کے فرشتوں پر، تمام فرشتوں پر، کتابوں پر، ان کے تمام کتابوں پر، ان کے تمام رسولوں پر اور دین آخرت پر اور اچھائی برائی کی تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے۔ جو شخص حاضر ہوئے تھے تو وہ شخص اچانک پھر غائب ہو گئے، تو صحابہ کرام نے نبی کے بارگاہ جو حاضر ہو کر سماعت فرما رہے تھے تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات میں تعجب ہوا کہ وہ شخص پوچھتے ہیں وہ تصدیق کرتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابی جانتے ہو یہ شخص کون تھے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و رسول عالم الصواب، اللہ اس کے رسول جانے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبریل امی تھے جو تمہیں ایمان اور اسلام کے بارے میں بتانے کے لیے آئے تھے، ایمان اسلام کے بارے میں تمہیں سمجھانے کے لیے آئے تھے، یعنی مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے تھے تاکہ میں اسے بتاؤں اور تم بھی اس سے سن لو۔ یہ جبریل امی تھے۔ اس لیے میں نے